جی متین صاحب، اس وقت اسلام آباد میں، ویسے آپ کل سے بھی کوئی چیز ریلیٹ کرنا چاہیں تو ضرور بتا دیں کیونکہ آپ خود وہاں پر موجود رہے ہیں. سو کیا اس وقت کا منظر نامہ ہے اسلام آباد کا؟ کیا وہ جو سوچ تھی کہ جی 50% ہے، ووٹ آف کانفیڈنس میں 50% ہے، آر یا پار بھی 50% ہے، کیا وہ 60-40 70-30 اس طرح کچھ ہوا ہے ریشیو؟ جی بالکل، جی اس کے اوپر میں بات کروں گا، لیکن پہلے جو سنڈے کی پی ٹی آئی کی ریلی تھی جس سے وزیر اعظم عمران خان نے تاریخی خطاب کیا، اور وہ جو سرپرائز قوم کو دینا چاہ رہے تھے وہ کوئی سرپرائز نہیں آیا. ماسٹر انہوں نے ایک انکشاف کیا کہ ان کی حکومت کو الٹانے کے لیے، تو ان کی حکومت کو ہٹانے کے لیے غیر ملکی فنڈنگ کے ساتھ سازش کی جا رہی ہے. اس حوالے سے انہوں نے کاغذ بھی لہرایا کہ ان کے پاس ایک خط موجود ہے، تاہم انہوں نے اس کی تفصیلات شیئر کرنے سے انکار کر دیا. مگر متین صاحب کیا انہوں نے یہ کہا اس میں ساتھ میں کہ وہ خط میرے پاس موجود ہے، آپ آئیں اور اس کو دیکھ سکتے ہیں؟ جی انہوں نے یہ کہا کہ وہ خط ان کے پاس موجود ہے اور اس سے وہ دیکھ سکتے ہیں. اس کی تفصیلات انہوں نے عوام کے سامنے نہیں رکھی. جی اور تاہم یہ خط اور یہ ایک پولیٹیکل اینگل ہے. جو سرپرائز، جو حیران کن چیز وہ عوام کو دینا چاہ رہے تھے، عوام اس کی منتظر رہی. وہ جو ایک سرپرائز تھا وہ کوئی اکنامک ریلیف ہو سکتا تھا عوام کے لیے، مزید کسی قسم کا کوئی ان کی بہتری کے لیے ریلیف کا کوئی پیکیج ہو سکتا تھا، تاہم وہ ایسی کوئی چیز نہیں آئی. اور جہاں تک آپ نے کہا کہ عدم اعتماد میں اس وقت 50-50 ہے، تو اس وقت حکومت کی پوزیشن بہت خراب ہو چکی ہے، کیونکہ گزشتہ روز بھی ایک ان کی وکٹ گر گئی، یعنی شاہ زین بگٹی جو ہیں وہ حکومت کا ساتھ چھوڑ گئے. وہ صرف ایک محض ایم ایل اے نہیں تھے بلکہ وزیر اعظم کے معاملے خصوصی تھے. تو اب اس وقت سچویشن جو ہے وہ 70-30 کے قریب جا چکی ہے. آج جب عدم اعتماد کی تحریک باضابطہ طور پر بحث کے لیے پیش ہوگی تو بھی بہت ہنگامہ رائی متوقع ہے، چونکہ ایوان کا ماحول جو ہے وہ بہت چارج ہے. جو اس وقت ملک کی سیاسی صورتحال ہے، یعنی ایوان کے باہر کی جو گرما گرم صورتحال ہے، اسی کی فیلنگ اندر بھی محسوس ہوگی اور اندر بھی ماحول جو ہے بہت چارج ہے. تو پی ٹی آئی نے یہ طے کیا کہ وہ مکمل طور پر اجلاس میں شرکت کرے گی. جب تک ڈیبیٹ چلے گی تو اس میں بھرپور طریقے سے اپوزیشن کے تابڑ توڑ حملوں کا مقابلہ کیا جائے گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس 70-30 کی سچویشن کے پیش نظر کیا تحریک عدم اعتماد پہ کاؤنٹنگ ہو سکے گی، چونکہ کل ایک انتہائی اہم میٹنگ پی ٹی آئی پولیٹیکل پارٹی کی ہوئی ہے جس کی صدارت وزیر اعظم عمران خان نے کی. اس میں یہ طے کیا گیا ہے کہ اور 2 وفاقی وزراء اسد عمر اور شیخ رشید احمد نے تجویز دی ہے ابھی کہ وزیر اعظم عمران خان اس صورتحال کے مد نظر فوری طور پر عام انتخابات کے اعلان کر دیں اور اس کے ساتھ ساتھ پنجاب اور کے پی کے کی اسمبلیوں کو بھی تحلیل کر دیں. یہی آپشن ان کے مد نظر ہے. یہ ایک تجویز دی گئی ہے، تاہم حتمی فیصلہ وزیر اعظم عمران خان خود کریں گے. تو یہ ٹھیک ہے، یہ تجویز دی گئی ہے متین صاحب. اور جو پچھلے دنوں جس طرح عوام کو سرپرائز کی بات کی جا رہی تھی، اس طرح انہوں نے کہا تھا کہ میرے پاس بھی ٹرمپ کارڈ ہے جو وقت آنے پہ میں بتاؤں گا. سو کیا ابھی بھی وہ ٹرمپ کارڈ آپ کو لگتا ہے کہ موجود ہے یا انہوں نے اپنے سارے کارڈ شو کر دیے ہیں؟ جی جہاں تک ٹرمپ کارڈ کا وہ ذکر کر رہے ہیں، اب اس 70-30 کی سچویشن میں یعنی 30 سچویشن جو ہے وہ پی ٹی آئی کی ہے ایز پر ایز نمبر گیم. اس میں کسی قسم کا کوئی ٹرمپ کارڈ جو ہے وہ نمبر گیم میں تو نہیں ہو سکتا. تاہم یہ جو میں نے پہلو آپ کے سامنے رکھا ہے اور ناظرین کے سامنے کہ وہ عام انتخابات کا اعلان کر سکتے ہیں کہ وہ کسی بھی صورت میں شہباز شریف کو یا جن 3 چوہوں کی وہ بات کر رہے ہیں ان میں سے کسی کو بھی وہ اقتدار کا موقع نہیں دینے دیں گے. جب انتخابات ہوگے اور وزیر اعظم عمران خان نے جو یہ حیران کن انکشاف کیا، اگر اس کے اوپر قوم ان کے ساتھ کھڑی ہوئی، یعنی محض خارجہ پالیسی کی بنیاد کے اوپر کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی آزاد اور خود مختار ہونی چاہیے، محض اگر انہوں نے کوشش کی کہ اس کے اوپر ووٹ ملے تو یہ بہت مشکل ہوگا. اور سرپرائز یہی ہو سکتا ہے کہ وہ عام انتخابات کا اعلان کر سکتے ہیں. اچھا متین صاحب، پچھلے دنوں میں نے ایک اور انالیسس سنی جو میں آپ سے اس کے بارے میں چاہوں گی کہ جو آپ کی رائے ہے وہ ضرور شیئر کریں. کہنے والوں نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب جو ٹرمپ کارڈ کی بات کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ چودھری نثار کا ذکر کر رہے ہوں اور کسی طرح ان کو پکچر میں فٹ کر رہے ہوں، اور اس کے بعد ان کا مقصد یہ ہو کہ نہ اگر مجھے اپنی پوزیشن سے ہٹایا جا رہا ہے تو باقی سب کو بھی ان کی پوزیشن نہیں ملے گی.
گی. کیا یہ کچھ اہمیت کا حامل ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ ایسی سچویشن بھی بن سکتی ہے؟ جی، جہاں تک چودھری نثار علی خان کا تعلق ہے اس کے حوالے سے بالکل حقائق سے مبنی انفارمیشن جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دوں. اس کی اول یہ کہ وہ پنجاب اسمبلی کے رکن ہیں، یعنی وہ ایم پی ہیں، صوبائی اسمبلی کے رکن ہیں. جی. نمبر 2 یہ ہے کہ گزشتہ کئی عرصے سے ان کے پاس مسلم لیگ نون کا کوئی بندہ جاتا ہوا ملتے ہوئے نہیں دیکھا گیا. جی بالکل. وہ خود اس وقت ایک جسے کہتے ہیں ایک ریزرو سیٹ کنڈیشن میں رہ رہے ہیں، کسی سے ملنا جلنا نہیں. تو اس صورتحال میں چودھری نثار علی خان جو خود صوبائی اسمبلی کے رکن ہیں، قومی اسمبلی کے رکن بھی نہیں ہے، نون لیگ کے اراکین سے ان کی کوئی ملاقاتیں بھی نہیں ہیں، وہ کیسے یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی سے ان کی ملاقاتوں کے بارے میں کچھ نشاندہی کی گئی تھی، گو کہ پھر اسے رد کر دیا گیا کہ ملاقات نہیں ہوئی ہے، لیکن ملاقات ہوئی تھی. ملاقات ہوئی تھی، لیکن اس ملاقات کی تصدیق بھی وزیر اعظم عمران خان نے گزشتہ ہفتے چند اینکروں کے ساتھ انٹریکشن میں کہا کہ ان کی ملاقات کو بھی ہوئے بہت عرصہ بیت گیا. اچھا. یہ کوئی ریسنٹ پاسٹ میں ملاقات نہیں ہوئی، اس ملاقات کو بہت عرصہ بیت گیا. تو اب اس میں لاسٹ پہلو یہ ہے کہ چودھری نثار علی خان کے مخالف جو گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں وہ غلام سرور خان ہیں، وہ ان کے سیاسی حریف ہیں. تو وہ کسی صورت میں نہیں چاہیں گے کہ چودھری نثار علی خان کی پارٹی کے اندر انٹری ہو، اور اگر ان کی انٹری ہو بھی گئی پارٹی کے اندر تاہم وہ نون لیگ کی جانب سے کسی قسم کے اراکین اسمبلی کو توڑنے میں وہ قطعاً کامیاب دکھائی نہیں دیں گے، چونکہ ان کے پاس ایک بھی نون لیگ کا ایم ایل اے نہیں ہے جو ان پر ووٹر ہو، جو ان کی حمایت حاصل رکھتا ہو. ایسی کوئی چیز نہیں ہے. تو یہ ٹرمپ کارڈ چودھری نثار علی خان ختم نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے. آخری سوال میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ابھی تو دیکھیں پی ڈی ایم اور اپوزیشن بہت اتحاد میں اور یونٹی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے، اور ان کے جو نظریات ہیں وہ بھی ایک دوسرے سے شانہ بشانہ چل رہے ہیں. لیکن ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ یہ اتحاد زیادہ عرصے تک قائم نہیں رہ پاتے ہیں، خصوصی طور پہ جب پاور کی ڈویژن ہونا شروع ہوتی ہے. اور اگر ووٹ آف کانفیڈنس میں عمران خان صاحب کی برتری نہیں ہوئی تو کیا یہ پارٹیز اسی اتحاد سے باقی کا عرصہ چلا سکیں گی جو انہوں نے ڈیسائیڈ بھی کیا ہوا ہے اور کہا بھی ہے، اوپن سیکرٹ ہے یہ کہ جی شہباز شریف جو ہیں وہ پرائم منسٹر کی پوسٹ ان کو دی جائے گی، بلاول صاحب کو کوئی شاید فورن منسٹری یا دیگر کچھ اور ایسے امور ہیں جن کے حوالے سے سپروائز کرنے کا کہا جائے گا. اسی طرح باقی لوگوں کے بارے میں بھی کہا گیا ہے. تو کیا ان کا آپس کا اتحاد آپ سمجھتے ہیں کہ اسی طرح قائم و دائم رہے گا اگر ان کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے تو؟ جی بڑا اہم سوال ہے آپ کا یہ، بالکل. اور اس میں یہی ایک عنصر ہے، وہ یہ کہ جب الیکشنز آتے ہیں یا ابھی تو اس صورتحال میں ان ہاؤس تبدیلی آ رہی ہے، اور اگر وہ عمران خان کا تختہ الٹ کر کے پاور میں آتے ہیں تو سب سے پہلے تو انہیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر جس بھی شخص کو وہ وزیر اعظم کے لیے نامینیٹ کرتے ہیں کیا وہ ایوان سے اعتماد کا ووٹ لے پائے گا. یہ بہت بڑا چیلنج ہوگا، چونکہ اگر خان صاحب کا تختہ الٹے گا تو خان صاحب اگلا وزیر اعظم بھی بننے نہیں دیں گے. اور آپ نے خود اپنے سوال میں کہا کہ یہ سب اتحادی ہیں جی، اور اقتدار کی گیم میں کس کو کتنا شیئر ملنا ہے اس کے اوپر نئے وزیر اعظم کے انتخاب سے پہلے ہی اختلافات ہو سکتے ہیں. گیم پلٹ سکتی ہے جی. تو گیم دوبارہ پی ٹی آئی کے حق میں آ سکتی ہے. ہو سکتا ہے کہ عمران خان کے علاوہ کوئی اور بندہ نامینیٹ ہو جائے. تو یہ ابھی ان کے لیے اعتماد کا ووٹ حاصل کرنا بہت مشکل ہوگا، چونکہ پی ٹی آئی اس کو مشکل بنا دے گی. اور دوسرا آپ نے خود ہی اشارہ دے دیا کہ وزارتوں کی تقسیم کے اوپر کہ گورنر پنجاب کون ہوگا، گورنر کوٹی کون ہوگا، گورنر سندھ کون ہوگا، گورنر بلوچستان، ان گورنرز کی تقسیم کے اوپر، قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹیوں کی تقسیم کے اوپر اور انتہائی پرکشش منسٹریوں کی تقسیم کے اوپر اختلافات ہوں گے. اور جب اختلافات ہوں گے تو پھر جو ہے وہ یقینی طور پہ اتحاد کا برقرار رہنا مشکل نظر آتا ہے. وزیر اعظم عمران خان بار بار کہہ چکے ہیں کہ نون لیگ نے ہمیشہ پیپلز پارٹی اور اس کی کرپشن کو ایکسپوز کیا، اور پیپلز پارٹی نے ہمیشہ نون لیگ اور اس کی کرپشن کو ایکسپوز کیا. تو یہ ان تمام پارٹیز کے ایک دوسرے کے بارے میں بہت تلخ حقائق ہیں، بہت تلخ اسٹیٹمنٹس ہیں. تو یہ اتحاد دیر تک چلتا ہوا نظر نہیں آتا.